السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قصص الانبیاء۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کون سا گناہ ہے جس کی معافی ممکن نہیں؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا جرم ہے جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، چاہے وہ کسی عام انسان سے سرزد ہو یا کسی نبی سے؟ ناظرین، اگر اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو پھر وہ کون سا گناہ ہے جو اس کے رحمت کے دائرے سے بھی باہر ہے، اور وہ شرک ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شرک کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ صرف بتوں کی پوجا تک محدود ہے یا اس کی دیگر شکلیں بھی موجود ہے؟ کیا واقعی ہر انسان توحید پر پیدا ہوتا ہے یا شرک اس کی فطرت میں شامل ہوتا ہے؟ تو آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کو تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا اور کس طرح انبیاء کرام نے اس کے خلاف جدوجہد کی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت توحید پر پیدا کیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسی یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ حدیث واضح کرتی ہیں کہ انسان کی فطری حالت اسلام ہے، جبکہ کفر و شرک بعد میں سکھایا گیا رویہ ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ شرک کیا ہے۔ تو شرک کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کرنا یا اللہ تعالیٰ کی کسی خاص حق کو کسی اور کے لیے مان لینا۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء۔ ترجمہ: بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے کمتر گناہ جس کے لیے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، شرک وہ گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا، چاہے کوئی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو۔ ناظرین، اب یہ بات جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے شرک کس قوم نے کیا؟ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر ہزاروں سال تک لوگ توحید پر قائم تھے، لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ شرک کا بیج بویا گیا۔ تو قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں کچھ نیک لوگ تھے جن کی تعظیم کرتے کرتے لوگ ان کی مجسمے بنانے لگے۔ پہلے یہ صرف یادگار کے طور پر تھے، مگر جب وقت گزرا اور علم کم ہوا تو شیطان نے لوگوں کو وسوسہ ڈالا، تو لوگوں نے ان کو اپنا معبود بنا لیا۔ اور یہی وہ 5 نام ہے جس کا ذکر سورہ نوح میں آیا ہے۔ چنانچہ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ ترجمہ: اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، اور نہیں ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر کو چھوڑو۔ ناظرین، صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ 5 نام حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئی تو شیطان نے ان کی قوم کو وسوسہ دیا کہ ان کے بیٹھنے کی جگہوں پر ان کی مجسمے بنا دو اور انہیں ان کے ناموں سے پکارو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن ابتدا میں ان کی عبادت نہیں کی گئی۔ جب وہ لوگ بھی گزر گئے اور علم ختم ہو گیا تو ان کی عبادت شروع کر دی گئی۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب دنیا میں کلم کلا بت پرستی کی بنیاد پڑی۔ ناظرین، شرک اتنا سنگین جرم ہے کہ اس سے تمام نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی نبی سے بھی شرک ہوتا تو ان کا عمل بھی برباد ہو جاتا۔ چنانچہ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ
لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ ترجمہ: اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ کی طرف اور آپ سے پہلے گزشتہ انبیاء کی طرف وحی کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو یقیناً آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ اگر نبی بھی شرک کرے تو ان کی تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شرک ایسا جرم ہے کہ کسی بھی درجے میں قابل معافی نہیں، چاہے وہ کسی عام انسان سے ہو یا نبی سے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالی نے خلیل یعنی قریبی دوست بنایا، وہ بھی دعا کرتے تھے کہ ان کی اولاد شرک سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالی کا فرمان ہے، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ترجمہ: اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے دور رکھ۔ ناظرین، آج کے دور میں لوگ اگرچہ ظاہری بتوں کی پوجا کم کرتے ہیں، مگر شرک کی کئی پوشیدہ شکلیں پائی جاتی ہیں، جیسے قبروں پر جا کر حاجتیں مانگنا، کسی ولی، نبی یا پیر کو اللہ کے برابر سمجھنا، دنیاوی خواہشات، طاقت یا مال و دولت کو سب کچھ سمجھ لینا۔ چنانچہ سورہ جاثیہ میں اللہ تعالی کا فرمان ہے، أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ۔ ترجمہ: کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ ناظرین، یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے جہاں لوگ اپنی خواہشات کو اللہ تعالی کی اطاعت سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ تو ناظرین، شرک تمام جرائم میں سے سب سے بڑا جرم ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص توحید پر قائم رکھے اور ہر قسم کی شرک سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل قصص الانبیاء کو سبسکرائب کریں۔